وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ربیع الاول شریف کا یہ ماہ مقدس ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ایک بار پھر ہمیں زندگی کے اندر اپنے پیارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت والا مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اس ماہ مقدس کی آمد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان جب اس ماہ مقدس کو پاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں، دلوں میں قدرتی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوشی کا پیدا ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے اس ماہ مقدس کے آنے پر خوشیاں منائی ہیں اور منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ایمان والے خوشیاں مناتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ نہ منانے والے کئی طرح کے ہیلے بہانے بنا کے اس ذکر مبارک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے حضور کا ذکر میلاد بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت تو ایک بار ہوئی ہے، تو ایک بار ہی کافی ہے، ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات، قرآن بھی ایک دفعہ ہی اترا ہے، ہر سال قرآن کے نزول کی رات کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے، ہم قرآن کی محبت میں وہ رات مناتے ہیں، اس لیے وہ رات بڑی برکت والی رات ہے، وہ نزول الہی، وہ رحمت الہی کی رات ہے۔ اس رات میں ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد ستاتی ہے تو ہم اس رات کو مناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اگر لیلۃ القدر آئے تو تمہیں یاد آتی ہے کیونکہ قرآن کے نزول کی رات ہے۔ ہمیں بھی جب
ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں قرآن والے کی یاد آتی ہے، قرآن والے نبی کی یاد آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر قرآن والا نبی نہ آتا تو ہمیں قرآن بھی نصیب۔ یہ قرآن کا ملنا یہ حضور کے ملنے کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب، اگر حضور نہ آتے تو ہمیں یہ مقدس راتیں نصیب نہ ہوتی۔ حضور کا صدقہ یہ سارا جہان ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے، فرمایا محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ رب ہونا، رب نے اپنا جو اظہار فرمایا ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب میں نے تو تیری وجہ سے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے۔ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ زمین ملی تو حضور کے صدقے میں، آسمان ملا تو حضور کے صدقے میں، چاند ملا تو حضور کے صدقے میں، سورج کی روشنیاں ملی تو حضور کے صدقے میں، دریاؤں کی طغیانی ملی تو حضور کے صدقے میں، یہ کائنات ساری ملی تو حضور کے صدقے میں۔ تو حضور کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، اور جو دو عیدیں ہیں وہ بھی ہمیں حضور کے صدقے میں ملی۔ ایک کا نام ہے عید الفطر، ایک کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، تم نے یہ عید میلاد النبی کہاں سے بنائی ہے؟ ہم انہیں یہی کہتے ہیں ایک تو تمہارا یہ جواب غلط ہے کہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں۔ اسلام کے اندر دو عیدیں نہیں، اسلام کے اندر کئی عیدیں ہیں۔ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم الجمعۃ عید، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن، اب 365 دن ہیں سال کے اندر، اور 365 کو اگر 7 سے ضرب دی جائے تو 52 بنتا ہے، 52۔ تو گویا کہ 52 جمعے تو یہ بن گئے، 52 عیدیں تو یہ بنی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ اکبر، جب قرآن پاک کی آیت اتری نا، الیوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم، قرآن اللہ پاک نے فرمایا محبوب دین تیرے اوپر مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے مصطفیٰ، جو آدم سے چلا تھا دین، تیرے اوپر آ کے ہو گیا ہے ختم۔ اب اس دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ جو دین آدم سے چلا تھا ہمارے نبی پر وہ دین آ کے مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، اس یہودی نے پتہ کیا کہا؟ اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے صحابہ، اگر یہ آیت ہمارے نبی موسیٰ پہ اترتی نا تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ اس دن کو کیا کرتے؟ عید مناتے۔ آگے سے صحابی رسول کا جواب سننے والا ہے۔ آپ فرمانے لگے سنو، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ جب اللہ کے محبوب نے حج مبارک فرمایا۔ وہ حج تھا جمعے کو، آخری حج، پہلا حضور نے ایک ہی حج فرمایا، جمعے کو حج کا خطبہ پڑھا گیا۔ اسی جمعے کو
یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابی فرمانے لگے سنو، تم کہتے ہو اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام پہ اترتی تو ہم عید مناتے، تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو۔ جب ہمارے نبی پہ یہ قرآن کی آیت اتری تھی اس دن ایک عید نہ تھی بلکہ دو عیدیں تھی، ایک جمعے کا دن تھا، دوسرا حج کا دن تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جمعے کا دن بھی عید ہے، حج کا دن بھی عید ہے۔ لو جی، حج کا دن بھی عید ہو گیا، پہلے 52، اب ایک اور شامل کر لیں حج کی، اب 53 عیدیں ہو گئی، چھوٹی اور بڑی ملا کے 55 عیدیں ہوگی، 55۔ ایمان سے بتائیں یہ 55 عیدیں کس کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں؟ یہ عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتا تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر ہے، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا اشارہ دیا کہ اے لوگو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب سے محبت کرنے والو، اے میرے نبی کو آخری نبی ماننے والو، میں نے بات اپنے محبوب پہ ختم کر دی ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجتا تو میں کائنات میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب رب نے اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرنا تھا تو پھر یہ جہان بننا کیسے تھا، یہ عیدیں ملنی کیسے تھی؟ پتہ چلا ایک حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا پیارے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا اگر اپنا محبوب نہ بناتا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ ایمان سے بتائیں اگر آدم پیدا نہ ہوتے تو آدمی پیدا ہوتے؟ آدمی، یہ سارے آپ آدمی بیٹھے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا یہ سارا جہان جو سجا ہوا ہے آمنہ کے لال کا صدقہ سجا ہوا ہے، یہ حضور کے صدقے میں سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ عاشق بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، حضور کا ذکر مبارک کرنے والے بھی ہیں، روکنے والے بھی ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں میلاد النبی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں 1 صدی سے نہیں ہو رہا، اس سے پہلے ہم صحابہ کرام کے دور سے لے کر 1 صدی پہلے تک ہر سال ہم حضور کے گھر میں عید میلاد النبی کا پروگرام ہم دکھا سکتے ہیں۔ ہر سال حضور کا ذکر میلاد ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں حج کے لیے گیا، وقت گزرتا گیا، اس دور میں یہ سسٹم نہیں تھا 40 دن والا، فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کا چاند نکل آیا۔ میں انتظار کرتا رہا، مکہ میں تھا، جب 11 اور 12 کی درمیانی رات آئی نا، جس مکان مبارک میں حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، حضور رونق افروز ہوئے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس رات حضور کے مکان کی طرف گیا، میں نے کیا دیکھا کہ زمانے کے بڑے بڑے غوث تشریف لا رہے ہیں، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، مفسرین آ رہے ہیں، اولیاء کرام کی جماعت آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ساری رات حضور کے مکان مبارک میں، جس مکان میں حضور تشریف لائے ہیں اس مکان مبارک میں ساری رات حضور کا ذکر ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب حضور کا ذکر ہو رہا تھا زمین سے آسمان تک نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ اس سے آگے چلیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دوسرے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے پیر ہیں۔ ایک دفعہ 1952
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور پیر میر علی شاہ صاحب کا زمانہ ایک ہے۔ 1952 حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میلاد شریف کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کامل ولی ہیں، آپ حضور کا ذکر میلاد فرما رہے ہیں۔ اس محفل کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب اتنے درد کے ساتھ، اتنے سوز کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس محفل سے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں کو بند کر کے آنسو بہا کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے لگے، درود و سلام پڑھنے لگے۔ آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں، حاجی صاحب درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ محفل ختم ہوئی، عقیدت مندوں نے کہا حضور سید دیدار علی شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو آپ دوران بیان آپ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، میلاد کی محفل پہ کتنا کرم ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے یہ میلاد کی محفل ہے، سید دیدار علی شاہ صاحب حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام الانبیاء اس محفل میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء بنفس نفیس جسم کے ساتھ اس میلاد کی محفل میں آئے ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم پوچھتے ہو میں کھڑا کیوں ہوا ہوں؟ حضور تشریف لائے ہوئے ہوں اور امداد اللہ بیٹھا رہے، میں حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ندانو ہماری نہ مانو، اپنے پیر کی مانو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں میلاد کی محفل کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ اگر اخلاص ہو، محبت ہو، ذوق ہو تو اس محفل کے اندر امام الانبیاء بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ماہنامہ رضوان ایک رسالہ چھپتا ہے 7 اپریل، ماہنامہ رضوان 7 اپریل 1952 کے اندر یہ رسالہ چھپا۔ یہ بات جو ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس رسالے کے اندر موجود ہے، اس رسالے کے اندر کہ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میلاد کی محفل کے اندر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوا ہے، دیدار نصیب ہوا ہے۔ اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت آیا تو عقیدت مند پاس بیٹھے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کون ہے؟ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، یہ اس پائے کے ولی کامل ہیں، محدث ہیں کہ ان کو روزانہ امام الانبیاء اپنا دیدار ادا فرماتے ہیں۔ یہ مدینہ پاک میں رہے ہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا شاہ عبد الحق میں تمہاری ڈیوٹی دہلی کے اندر لگاتا ہوں۔ عرض کی حضور جب بھی میں بے چین ہوتا ہوں آپ کے روضہ پاک پہ حاضری دیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ حضور مہربانی نہیں ہو سکتی کہ میں مدینہ پاک میں رہوں؟ حضور نے فرمایا ادھر تم میرے روزے کی زیارت کرتے ہو نا، جاؤ میرے حکم سے دین کی تبلیغ کے لیے دہلی چلے جاؤ، میں بنفس نفیس اپنا دیدار تمہیں عطا کر دیا کروں۔ یہ اشرف علی تھانوی اپنی کتابوں میں لکھ گئے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضور کے حکم پر مدینہ چھوڑ کے دہلی چلے گئے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ دہلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ جنہیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا تو آخری وقت آیا، عقیدت مند پاس بیٹھے ہیں، شاگرد پاس بیٹھے ہیں، مریدین پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ممکن ہے کہ آپ کچھ لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟
کوئی عمل ایسا بتا دیں جس عمل پہ آپ کو مان ہو کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے گا، وہ عمل ہم بھی کرتے رہیں۔ آپ فرمانے لگے اے میرے عقیدت مندو سنو، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے، نماز قضا کوئی نہیں ہوئی، نفل پڑھتا رہا، اوابین کے نفل پڑھتا رہا، چاشت کے نفل پڑھتا رہا، اشراق کے نفل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، دیگر اعمال صالحہ کرتا رہا، ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتے کرتے گزر گئی، قرآن پڑھاتے حدیث پڑھاتے گزر گئی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے مجھے کسی عمل پہ مان نہیں ہے، ایک عمل پہ مان ہے کہ جب بھی 11-12 کی درمیانی رات امام الانبیاء کی ولادت بسعادت والی سہانی گھڑیاں آتی تھیں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد میں مست ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوتا تھا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوتا تھا۔ مجھے اس عمل پہ مان ہے کہ سارے میرے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ جو حضور کی ولادت کے وقت میں نے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا ہوا ہے نا، میرا ایمان کہتا ہے کہ اے شاہ عبدالحق سارے اعمال غارت ہو سکتے ہیں، مگر حضور کی آمد کے موقع پر جو تو کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتا رہا، یہ عمل تیری بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا، ضرور قبول ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی آمد پر چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، خرچے کرنا، یہ سعادت کی بات ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ خیر کے کاموں میں یہ مسئلہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لا اسراف فی الخیر، اور نبی پاک کے غلاموں خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہوتی ہی کوئی نہیں، خیر کے کاموں میں فضول خرچی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد میں اگر کوئی 1 کروڑ روپیہ لگا دے کیا فضول خرچی ہے؟ مدرسے میں کوئی 1 کروڑ روپیہ لگا دے فضول خرچی ہے؟ نیکی کے کاموں میں کوئی پیسے لگا دے فضول خرچی ہے؟ ایمان سے بتائیں، حضور کے ذکر سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ بتائیں نا، حضور کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نیکی کوئی نہیں۔ یہ بات مجھ سے نہ پوچھیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے پہلے خلیفہ سے پوچھ لیتے، حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پہلے خلیفہ ہیں، ان سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں ربیع الاول آ رہا ہے، ہم کتنا کو خرچہ کر لیں تاکہ فضول خرچی نہ ہو؟ آپ فرمانے لگے، لو کان علی جبل احد لانفقته علی قراءۃ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانے لگے، اے نبی پاک کے غلاموں، تم حضور کے ذکر پر، حضور کے میلاد پر خرچے کی بات کرتے ہو۔ فرمایا میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اگر رب تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے، میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پہ خرچ کر ڈالوں، سارے کا سارا حضور کے میلاد پہ خرچ کر ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ اب پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے؟ پیچھے ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ذات کی بات نہیں کر رہے، نام کی بات کر رہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں فدا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کیا کروں، جہان ہی 2 ہیں، اگر کروڑوں بھی ہوتے تو آپ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ اس لیے ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، جب بھی میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، اہل ایمان، خدا کی قسم میں نے اہل ایمان، صاحب ایمان ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، غریب ہیں، دیہڑی دار ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ بابا جی آپ تو غریب ہیں، دیہڑی دار ہیں، یہ تھوڑے سے پیسے کیوں نکالتے ہو؟ تو فرماتے ہیں میلاد النبی کا مہینہ جو آنا ہے، حضور کا میلاد نہیں منانا، حضور کا لنگر نہیں بنانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری محفل کریں تو میلاد ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں بچوں کو اکٹھا کر کے درود پاک پڑھ لیں اور دعا مانگ دیں، اپنے بچوں کو کھلا دیں، یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔
یہ بھی نبی کا میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی آمد پر، حضور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اس موقع پر میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ تبا بادشاہ، اس کا ذکر قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ اہم خیر ام قوم تبا واصحاب الایکہ وقوم تبا، 2 بار قرآن پاک میں تبا بادشاہ کا ذکر، اس کی قوم کا ذکر۔ تبا کون ہے؟ ایران کا بادشاہ ہے حضرت تبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کے بادشاہ ہیں۔ یمن کا بادشاہ ہے تبا بادشاہ، یمن کا بادشاہ۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اسلام کا پیار دل میں نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سارے جہان کی سیر کے لیے نکلا، مکہ شریف پہنچا۔ مکے والوں نے اس کا استقبال کوئی نہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں اللہ کا گھر ہے، لوگ بیت اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ چونکہ دین سے دور تھا، اس کے دل میں خیال آیا بیت اللہ کی وجہ سے لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا۔ اس نے خیال کیا کہ اس گھر کو ختم کر دیتے، لیکن یہ نہیں پتا تھا اس گھر کا بنانے والا کوئی عام بندہ نہیں، خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ جو ہی اس نے گرانے کا ارادہ کیا تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، سر میں شدید درد ہونے لگا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، علاج نہ ہو سکا، مرض بڑھتا ہی گیا۔ ایک طبیب آیا، اس نے کہا اے بادشاہ، علاج زمینی ہو رہا ہے، بیماری آسمانی ہے، مجھے اندر کی بات کرو، تم نے کوئی غلط ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے غلط ارادہ کیا ہے بیت اللہ گرانے کا۔ اس نے کہا اس بیت اللہ کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ ابھی توبہ کر لو، دعا کھانے کی ضرورت ہی نہیں، دعائی لینے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی توبہ کر لو شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اندر سے توبہ کی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، یہ برا خیال اپنے ذہن سے نکالتا ہوں۔ دیر نہیں لگی، اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ اس نے بیت اللہ پر بطور کفارہ غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے غلاف نہیں چڑھا، سب سے پہلے تبا بادشاہ نے غلاف چڑھایا۔ بیت اللہ کو دروازہ نہیں لگا ہوا تھا، اس نے بیت اللہ کو دروازہ لگایا، اندر سے بتوں کو نکالا، ناپاک عورتوں کا داخلہ بند کیا۔ وہاں سے چلا، اکیلا نہیں چلا، 400 علماء کرام ساتھ ہیں۔ کتنے علماء؟ پتہ چلا پہلے بادشاہ علماء کو ساتھ رکھتے تھے، آج کے بادشاہ علماء کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے، علماء کو ساتھ رکھنے پر رہبری نصیب ہوتی ہے۔ پہلے بادشاہ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتے تھے، 400 علماء کرام تبا بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لو جی، سیر کرتے کرتے بادشاہ کہاں پہنچا؟ یثرب کی زمین پہ، جہاں آج مدینہ منورہ بنا ہوا ہے، وہاں پہنچا۔ اس وقت وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، درخت ہی درخت تھے، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 400 علماء کرام ساتھ ہیں۔ جو ہی مدینہ پاک کی بستی سے گزرنے لگے، 400 علماء کرام نے کہا اے بادشاہ، جہاں تو نے ہمیں حکم کیا ہے ہم تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا میں بڑا حیران ہوں، بڑے بڑے خوبصورت شہر آئے، بڑے بڑے اچھے شہر آئے، سبز و شاداب، بڑے بڑے خوبصورت، تم نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا، تم بڑے سادے علماء ہو، رہنے پہ آئے ہو تو اس جنگل کے اندر ڈیرا لگانے لگے ہو۔ علماء نے کہا بادشاہ تمہیں نہیں پتا، ابھی یہ جنگل ہے، ایک وقت آنے والا ہے جنگل کا یہاں منگل بنے گا۔ اے بادشاہ، یہاں آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے۔ وہ علماء ربانی تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، زبور کا علم ان کے پاس تھا، علماء حق تھے، علماء ربانی تھے، حضور کے دیوانے تھے۔ کہنے لگے اے بادشاہ، اس زمین کو ہم چھوڑ کے آگے نہیں جائیں گے، اسی زمین پہ ہم ڈیرا لگائیں گے، ہمارے مقدر میں ہوا
تو ہم اس نبی کی زیارت کر لیں گے. اگر ہم نہ کر سکیں ہماری اولاد کر لے گی, ہماری اولاد نہ کر سکی ہمارے دوتے پوتے کر لیں گے, نسل در نسل لوگ ہماری اولاد سے زیارت کریں گے, یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے. بادشاہ بڑا نیک تھا, اس کے دل میں ہمارے نبی کا پیار آ گیا, حضور کی محبت آ گئی. کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, اچھا اس نبی کا ذرا تعارف تو کراؤ. 400 علماء کرام فرمانے لگے وہ نبی پیدا تو مکہ میں ہوگا, پھر مکہ میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال وہاں وہ نبی گزاریں گے, پھر مزید 12 سال وہاں اللہ کے محبوب نے گزارنے ہیں, آخر ہجرت کر کے یہاں آنا ہے. ہوا بھی اسی طرح, حضور نے 40 سال مکہ میں گزارے, پھر 12 سال حضور نے تبلیغ فرمائی. اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے دکھ دیے, تکلیفیں دی, اللہ کا حکم آیا محبوب اپنے بستر پہ علی کو سلاؤ, اپنے بچپن کے یار صدیق کو ساتھ لے کے جاؤ. علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلایا, ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے. امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی. چلتے چلتے حضور نے پھر یہاں ڈیرے لگانے ہیں. علماء نے جب پورا تعارف کرا دیا کہ آخر الزمان نبی زندگی کے آخری 10 سال اس جگہ پہ گزاریں گے, ان کا یہاں مزار بنے گا. پھر یہ شان ہے کتابوں کے اندر, 70,000 فرشتہ صبح آئے گا, 70,000 فرشتہ شام کو آئے گا. جو ایک بار آئے گا اسے دوبارہ حاضری کی توفیق نہیں ملے گی. یہ تو آپ مقدر والے ہیں, کئی بار حضور کرم فرماتے ہیں بلا لیتے ہیں, ایک بار جو آئے گا دوبارہ نصیب نہیں حاضری ہوگی. بادشاہ اس کے دل میں حضور کا پیار آیا, حضور کی محبت آئی. کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, چلو پہلے نمبر پر تو میں تمہاری شادیاں کرتا ہوں. 400 علماء کرام بغیر شادی کے زندگی گزار رہے تھے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ نے کہا میں تمہاری شادیاں کرتا ہوں. بادشاہ طبہ بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 علماء کرام کی شادیاں کی. پھر حضور کی آمد پر, حضور کی ولادت کی وجہ سے کہ حضور نے آنا ہے, 400 مکان تعمیر کیے. ہم تو 400 دیگیں بنا لیں تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں, حضور کی وجہ سے یہ 400 دیگیں پک گئی ہیں. ارے ندانو, ابھی تو حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی, حضور کی آمد کی وجہ سے بادشاہ نے 400 دیگیں نہیں بنائی, مصطفیٰ کے ذکر کے لیے 400 مکان بنائے ہیں. 400 مکان تعمیر ہو گئے. جب 400 مکان علماء کرام کے لیے صرف اس ارادے کے ساتھ کہ امام الانبیاء نے یہاں آنا ہے, حضور نے یہاں آنا ہے, بادشاہ نے ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا. علماء نے سمجھا شاید بادشاہ کا دل اپنا بھی کر آیا ہے کہ میں نے بھی یہاں رہنا ہے. ڈبل سٹوری مکان بنا. علماء کرام نے کہا کہ حضور آپ کا یہاں رہنے کا ارادہ تو نہیں؟ اس نے کہا میں ابھی ادھر ہی ہوں, جب جاؤں گا تو پیغام دوں گا. بادشاہ نے ڈبل سٹوری مکان بنایا, 1 سال وہاں رہا. 1 سال کے بعد جانے لگا. 400 علماء کرام کو جمع کر کے اس نے کہا کہ میں جتنا انتظار کر سکتا تھا میں نے کر لیا, میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں, میں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ ہندوستان کی طرف آیا, یکلستان شہر کا نام ہے. وہاں بادشاہ حضور کی آمد سے 1000 پہلے فوت ہو گیا. حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے فوت ہو گیا. اس نے خط کیا لکھا؟ اس نے خط لکھا کہ یہ مکان ہے, یہ میری طرف سے امام الانبیاء کو تحفہ دینا, میری طرف سے امام الانبیاء کو تحفہ دینا. ہم تو حضور کی بارگاہ میں چنے پیش کرتے ہیں, لنگر پیش کرتے ہیں, اللہ اکبر, چند دیگیں پیش کرتے ہیں, کوئی جنڈیاں لگاتا ہے, کوئی مرچیں لگاتا ہے, کوئی کمکمے لگاتا ہے, کوئی محفل سجاتا ہے. بادشاہ طبہ نے حضور کی بارگاہ میں ڈبل سٹوری مکان پیش کر دیا, اور ڈبل سٹوری مکان پیش کرنے کے بعد بادشاہ نے خط لکھا, الہ محمد ابن عبداللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین. کیا کہا؟ ابھی بادشاہ دنیا میں ہے, حضور آئے نہیں, حضور کی ختم نبوت کا اعلان بادشاہ پہلے کر رہا ہے. ہم تو حضور کے غلام ہیں,
حضور دنیا میں تشریف لائے 1450 سال ہو گئے حضور کو پردہ فرمائے ہوئے. حضور نے پتہ کیا کہا؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. جتنے زمین کے اوپر ذرے ہیں نا، میں ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں. کوئی زمین کے ذرے گن سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی سائنس زمین کے ذرے نہیں گن سکتی. آپ حلالی ہیں، میں بھی حلالی ہوں. صرف ایک ماں کی گواہی ہے، صرف ایک ماں کی گواہی پر ہم حلالی ہیں کہ ماں نے کہا تھا یہ تیرا باپ ہے. ایک گواہی پر ہم سارے حلالی بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ پھر بھی پردے رکھے گا. جن کا اصل باپ نہیں نہ ہوگا اللہ ان کو ماؤں کے نام پہ بلا لے گا پردہ رکھنے کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں ختم نبوت پر تو میں اتنی بڑی گواہی دے کے جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جتنے زمین کے اوپر ذرے ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی آخری نبی ہوں. بادشاہ نے بھی 1000 سال پہلے کہا خاتم النبیین، خاتم النبیین، اے اللہ کے رسول میں آپ کو آج ہی آخری نبی مان رہا ہوں. ذرا آئیں نا حضور کو اس گواہی پر حضور بڑے ہی خوش ہوتے ہیں. ہم بھی گواہی دے لیں نعرے کی صورت میں. جہاں حضور کا ذکر میلاد ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. میرا ایمان ہے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، صرف فرشی نہیں بیٹھے، عرشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عرشی بھی بیٹھے، فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ حضور کی ختم نبوت پر نعرہ بلند کریں تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں اور حضور بھی خوش ہو جائیں. تاجدار ختم نبوت. آپ نے 3 بار کہنا ہے. یہ قبلہ بابا جی سبق پڑھا کے گئے ہیں اس امت کو. اور پہلی دفعہ جو کہنا ہے دوسری دفعہ آواز زیادہ ہو، تیسری بار اس سے بھی زیادہ ہو، تب اس نعرے کا مزہ آئے گا. نبوت ذوق نہیں آیا، یہ نعرے سے حضور کو بڑا ہی پیار ہے. تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. طبہ بادشاہ نے یہ نعرہ بلند کیا خاتم النبیین ورسول رب العالمین انی آمنتو. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے آخری رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر سلام پڑھتا ہوں، میں آپ کے دین کو مانتا ہوں، میں آپ کے خالق و مالک کو دل و جان سے مانتا ہوں، اور میں آپ کے اسلام کے سارے احکامات آج سے مانتا ہوں. آگے بادشاہ نے چند شعر لکھے، میں برکت کے لیے 2 پڑھ دیتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی. میں گواہی دیتا ہوں احمد مجتبی، میں گواہی دیتا ہوں رسول من اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. قربان جائیں. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو معنی اس کا بھی یہی ہے. جو 1000 سال پہلے بادشاہ نے جو کلمہ پڑھا اس کا معنی بھی یہی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. بولیے نا محمد اللہ کے رسول ہیں. جو ہیں ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں جو پیدا کرنے والا ہے تمام روحوں کا، جو تمام ارواح کو جس نے پیدا کیا ہے، آپ اس کے رسول ہیں. بادشاہ نے دوسرا شعر پڑھا فلو مد عمری الی عمرہ کنت وزیر اللہ وابن امی. حضور اگر میں آپ کی ولادت تک زندہ رہا نا میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں. امتی وہی ہے جو حضور کے دین کا مددگار بنے. وہ تو حضور کے مددگار بننے کی، ہم حضور کے دین کی مددگار بن سکتے ہیں نا. آج حضور میں آپ کی ولادت تک زندہ رہا تو میں آپ کا مددگار بنوں گا. آگے کہا حضور میں آپ کی محبت میں گم ہو کر آپ ہی میں سے ہو جاؤں گا. فاشفع لی. حضور قیامت کے دن مجھے بلا نہ دینا، میری شفاعت فرما دینا، میری شفاعت فرما دینا، میری شفاعت فرما دینا.
اللہ اکبر. یہ خط لکھا علماء ربانی جو سب سے بڑے عالم دین تھے، حضرت شمول، ان کو خط دیا، نیچے سونے کی مہر لگائی، کہا یہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا، آپ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو دینا، وہ فوت ہونے لگے تو وہ اپنے بیٹے کو دے، بیٹا نسل در نسل یہ خط چلتا رہے. وہ خط حضرت شمول کو دیا گیا. حضرت شمول کو خط چلتا چلتا حضرت شمول کے 21ویں بیٹے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. 21ویں بیٹے، نسل در نسل 21ویں بیٹے ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط پہنچا، مکان کی چابیاں پہنچی. حضور چلتے چلتے آپ بھی تشریف لائے مدینہ پاک کے اندر. جب حضور آ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، پھر منظر کیا ہے، منظر کیا ہے، وہ منظر بڑا. سارے صحابہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھنا ہے یا پڑھیں گے یا مدینہ کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، انصار ہیں، ان کو پتہ چلا کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں. اپنے مکانوں کو تالے لگا کے نا جی پہاڑ کی چوٹیوں پہ آتے تھے، حضور کا انتظار کرتے تھے. روزانہ آتے تھے چلے جاتے تھے، روزانہ آتے تھے چلے جاتے تھے. ایک دن سارے صبح صبح آئے، دھوپ نکلی، جانے لگے. یہودی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے آواز دی، او اہل مدینہ، ھذا صاحبکم الذی تنظرون، اور جس نبی کا تم انتظار کرتے کرتے روزانہ آتے تھے وہ نبی آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے، وہ دیکھو نبی آ گیا. اللہ اکبر. راستے میں حضرت بریدہ اہل مکہ نے کہا تھا جو نبی کو شہید کرے اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے. کتنے اونٹ بولیے نا؟ 100 اونٹ انعام. حضرت بریدہ نے اپنی برادری کے 70 لوگ لیے، آؤ محمد عربی کو گرفتار کریں، جو گرفتار کر کے لائے گا یا شہید کرے گا 70 اونٹ انعام میں ملیں گے، آؤ کوشش کرتے ہیں. حضرت بریدہ نے حضور کو پا لیا، ساتھ اکیلے ابو بکر ہیں. ابو بکر نے عرض کیا حضور دشمن آ گیا ہے، اکیلا نہیں آیا، ننگی تلواریں ہاتھ میں ہیں، 70 لوگ بھی ساتھ ہیں، حضور کیا بنے گا؟ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بریدہ قریب آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا بریدہ. کون سا قبیلہ؟ بنی اسلم. فرمایا بنی اسلم تو بہت بڑا ہے، شاخ کون سی؟ بنی سہم. حضور علیہ السلام نے جب پورا تعارف کیا نا تو حضور سامنے تھے. اب بریدہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ پہلی دفعہ ملاقات ہے نا، آپ کون ہیں؟ تو حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا نا کہ اب بریدہ کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی ہے. تو حضور نے اپنا تعارف کرایا، فرمانے لگے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول. جب اتنا کہنا تھا بریدہ نے دوسری بات نہیں کہی، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے تیر چلایا. کنڈل زلف سیاہ سجن دے تتاب جھلے ہن کیڑا، ایرنا نینا وچ نینا پا کے لٹ کھڑیا دل میرا. وہ حضرت بریدہ قدموں میں گرے، حضور نے اٹھایا سینے سے لگایا. بریدہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، عرض کی حضور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی دفعہ ملاقات ہے، حضور مجھے معاف کر دیں. حضرت بریدہ نے اسلام قبول کیا. 70 لوگ برادری کے پیچھے ہیں. انہوں نے کہا بریدہ خیال کرو، گرفتار کرو گے 70 اونٹ، وہ بھی عرب کے. بریدہ کہنے لگے سودا اب بھی سستا نہیں ہوا، بہت مہنگا ہو گیا ہے، انہیں گرفتار کرتے تو 100 اونٹ ملتے، ان کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دنیا بھی روشن ہو گئی ہے، آخرت بھی روشن ہو گئی، بس ہم نے دنیا کو کیا کرنا ہے. اتنی بات ہوئی، 70 لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا. لو جی 70 لوگ وہ تھے، ابو بکر تھے، بریدہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. جلوس تو بن گیا نا جی، 70 لوگ چل رہے ہوں تو جلوس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جلوس بن گیا نا. بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو اپنے سر کا ماما اتار کے نیزے پہ چڑھا کے جھنڈا نہ بنا لوں، جھنڈا نہ بنا لوں، اپنے سر کا ماما اتار کے نیزے پہ چڑھا کے جھنڈا نہ بنا لوں.
کہ آپ مدینہ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے خوشی کے ساتھ فرمایا ہاں ہاں بریدہ ایسا کر لو کہ بریدہ ایسا کر لو۔ حضرت بریدہ نے اپنے سر کے امامے کو اتارا، جھنڈا بنایا، حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں، جھنڈا بنا کے، جلوس بنا کے۔ کہتے ہیں جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جلوس ثابت ہو گیا ہے، جلوس لے کے جا رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے مدینہ پاک کے قریب پہنچے۔ مدینہ پاک راستے میں قبیلہ بنو سادہ کے لوگ آئے، اسی طرح اور بھی کئی قبیلے کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے مہمان بنے، ہماری برادری بڑی ہے، رشتہ دار زیادہ ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ مختصر حضور نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو، اس نے جہاں جانا ہے یہ خوب جانتی ہے، یہ خوب جانتی ہے۔ آگے بچیاں آئیں، وہ لوگ آئے جو رشتے کے لحاظ سے حضور کے ماموں لگتے تھے۔ ماموں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے نا، حضرت سلمہ بنت عمر، یہ ان کا محلہ تھا، ان کا محلہ تھا۔ رشتے کے اعتبار سے یہ سارے لوگ حضور کے ماموں لگتے تھے۔ ان کی بچیاں بھی راستے میں کھڑی تھی تو والہانہ خوش ہو رہی تھی، خوش ہو کے کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے بچیوں سے فرمایا تم کون ہو اور میرے آنے پر خوشی کیوں کر رہی ہو؟ یہ رشتے کے لحاظ سے حضور کے ماموں کی خاندان کی بچیاں ہیں۔ تو بچیاں بتا آگے سے کیا کہتی ہیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ ذرا آپ بھی کہہ لینا، آپ بھی میلاد کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ بچیوں نے جو جملے بولے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ جملہ بلند آواز سے بولیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ذرا زور لگا کے گئے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بچیاں خوش ہو کے کہہ رہی ہیں۔ پھر کیا ہے آگے؟ یہ بھی آواز آ رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ او کائنات والو دیکھو، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اللہ کا ہم پہ یعنی اتنا احسان ہوا کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر سواری حضور کی چلتی چلتی جو ہی آگے گئی نا جی، آگے گئی تو تمام صحابہ کہہ رہے ہیں جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء محمد، اللہ اکبر۔ او کائنات والو دیکھو، اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اللہ کا نبی آ گیا ہے، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ حضور ان کو دیکھ کے کہتے ہیں تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ مکے والوں نے پیار نہیں نہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ یا رسول، اللہ کی قسم ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں نا مدینہ پاک میں، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آگے سے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میرے آنے کی خوشی میں پیار کرتے ہو، میرے آنے کی خوشی میں یہ نعرے لگا رہے ہو، نہیں نہیں یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ نہیں حضور آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ قال انا واللہ احبکم، اے میرے آنے کی خوشی میں، اے میری آمد پر خوشیاں منانے والوں، اگر تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو تو میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا جو حضور کی آمد پر چراغاں کرے، جھنڈیاں لگائے، جلوس بنائے، دیگے بنائے، لنگر باندھے، اس سے حضور پیار کرتے ہیں، اس سے حضور محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ حضور کی آمد ہے۔ تو مدینہ پاک کے لوگوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ اب سنیں صحیح مسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم، اب صحیح مسلم کے اندر کیا حدیث پاک کے لفظ ہے؟ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخادم فی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ اب پوری حدیث پاک میں نے پڑھ دی ہے، یا محمد یا رسول اللہ۔ بیبیاں بزرگ مکان کی چھتوں پہ چڑھ گئے،
لڑکے جوان اور غلام سارے مدینہ کے بازاروں میں آ گئے، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ نعرہ تھا وَيُنَادُونَ، اگر یہ نعرہ مسلم کے اندر نہ ہو میں منہ مانگا انعام پیش کروں گا، اگر یہ نعرہ موجود ہے تو پھر آؤ اس سال ہمارے ساتھ مل کے میلاد النبی کے جلوس میں شامل ہو جاؤ۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کا یہ نعرہ ہے وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا محمد۔ اچھا جی، اہل مدینہ کے دل کی آواز ہے، حضور ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، حضور ہماری جان بھی حاضر ہے، حضور ہمارا مال بھی حاضر ہے، سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے۔ آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے نا، اس کا معنی بھی یہی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جو 3 بار کہا گیا ہے نا، اس کی وضاحت بابا جی فرما کے علماء نے بھی کر دی۔ 3 بار لبیک کہنے کا معنی یہ ہے، حضور نمبر 1 میری جان حاضر، نمبر 2 میرا مال حاضر، نمبر 3 میری اولاد حاضر۔ آئیں ذرا پھر مدینہ پاک کے لوگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم بھی کہہ لیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایسے نہیں، ہاتھوں کو ذرا بلند کریں، حضور کا میلاد ہے، اسی ذکر کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہونی ہے۔ کوئی بندہ بلند آواز سے چند بار نعرہ لگانا ہے تو زور کے ساتھ لگانا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور حضرت سعد بن عبادہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ کہتے ہیں لقد من اللہ علینا بیکا یا رسول اللہ، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں مکے والوں سے لے کے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو خوش ہو کے اہل مدینہ خوش ہو کے حضرت برا بن عازب، نام یاد رکھنا، برا بن عازب فرماتے ہیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میری زندگی مدینہ میں گزری ہے، ما رأیتو اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میں نے پوری زندگی مدینہ میں گزاری ہے، میں اہل مدینہ کو اتنا خوش ہوتے کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش ہوتے اس وقت دیکھا جب حضور مدینے میں آئے تھے۔ آمد مصطفیٰ، میں نے صحابی کی روایت بیان کر دی ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں مدینہ والے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے۔ حضور کی ولادت کی سہانی گھڑیاں قریب ہے نا جی، ذرا آپ سینے خوش ہو کے نعرہ لگائیں، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر میں گزارے، 10 سال حضرت انس نے حضور کے گھر میں گزارے ہیں، فرماتے ہیں میں نے بھی مدینہ پاک میں زندگی گزاری ہے، فلم آرا یومن احسنا، رب کعبہ کی قسم ہے اتنا روشن دن میں نے نہیں دیکھا جتنا روشن دن وہ تھا جب حضور مدینے میں آئے، جب حضور مدینے میں آئے، جب حضور مدینے میں آئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا رسول دیا۔ کن پر احسان فرمایا؟ اونچا، کن پر احسان فرمایا؟ کن پر احسان فرمایا؟ میرے اوپر کوئی احسان کرے تو میں شکر ادا کروں گا، آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ شکر ادا کریں گے، کوئی محلے والوں پہ احسان کرے تو وہ شکر ادا کرے گا، کوئی ماموں پہ احسان کرے تو ماموں شکر ادا کرے گا، کوئی چاچو پہ احسان کرے تو چاچو شکر ادا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان یہ کیا ایمان والوں پر، اور یار خوشیاں بھی تو پھر ایمان والوں نے منانی ہے نا، خوشیاں بھی تو ایمان والوں نے منانی ہے جن پہ احسان ہوا ہے۔
کیا حضور کے آنے پر آپ سب سے بڑا احسان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اس سے بڑا کوئی احسان ہے؟ بولیے، حضور کے ملنے پر اس سے بڑا کوئی احسان ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں، بات ختم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، محبوب اعلان کریں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو گھر میں جوڑ کے رکھتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑا فضل حضور ہے یا نہیں؟ سب سے بڑی رحمت حضور ہے یا نہیں؟ دو آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ایمان پختہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فضل ملنے پر خوشی ضرور کرنا۔ ہم نے عرض کیا مولا تیرے بے شمار فضل ہیں، یہ تو بتا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 22واں پارہ پڑھ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فضلا فضلا فضلا، بڑا فضل۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو میں نے تم پہ بڑے فضل کیے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ اچھا جی، رحمت بڑی ہے، بارش برسے تو رحمت، شفا ملے تو رحمت، بیٹی ملے تو رحمت، کوئی گھر میں نعمت آئے تو رحمت۔ رحمت گننا شروع ہو جائیں تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک، بچے بچے کو آتی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او لوگو سارا جہان ہی میری رحمت ہے، پر رحمتوں کا جو سردار بن کے آیا ہے وہ آمنہ کا لال آیا۔ تو اللہ نے فرمایا فضل ملے رحمت ملے کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ فضل ملے رحمت ملے کیا کرو؟ فضل ملے رحمت ملے کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، او لوگو میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ایمان سے بتانا حضور سے بڑھ کے بڑی کوئی نعمت ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او لوگو میری نعمتیں گننا شروع کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر میری نعمتیں ختم۔ عرض کیا مولا تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ہم گننا شروع کر دیں ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر تیری نعمتیں ختم نہیں ہو گئی۔ مولا یہ تو بتا نعمتوں کی سردار نعمت کون ہے؟ فرمایا وہ بھی آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال ہے۔ اللہ نے فرمایا میری نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ بھی درود پاک بچوں سے پڑھائیں، گھر میں کثرت درود کریں اور لنگر بنائیں اور لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ اگر تقسیم کرنے کا جذبہ نہیں تو اپنے بچوں کو بٹھا کے درود پاک پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر دیں، یہی میلاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف کا صدقہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔